یہ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا 2 روزہ لاہور دورہ مکمل۔ آصف علی زرداری اولڈ ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے صدر پاکستان کو الوداع کیا۔ آصف علی زرداری نے دورے کے دوران سیاسی ملاقاتیں کی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا 2 روزہ لاہور کا دورہ مکمل۔ آصف علی زرداری اولڈ ایئرپورٹ لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ابوبکر شیخ سے۔ ابوبکر، آگاہ کیجیے گا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا 2 روزہ لاہور کا دورہ مکمل ہو گیا۔ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ آصف علی زرداری اب سے کچھ دیر پہلے بلاول ہاؤس سے روانہ ہو کر اولڈ ایئرپورٹ پہنچے۔ آصف علی زرداری نے 2 روزہ دورے کے دوران سیاسی اور کچھ نجی ملاقاتیں بھی کی۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو اولڈ ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ آصف علی زرداری لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابوبکر شیخ آگاہ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال ایئرپورٹ کا اچانک دورہ۔ مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایک مسافر کے ایجنٹ کی جانب سے رقم لینے کی شکایت۔ محسن نقوی کا موقع پر ہی نوٹس کیس ڈائریکٹر FIA کے سپرد۔ ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹر کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس بارے پوچھا۔ مسافروں سے امیگریشن پروسیس کے وقت بارے دریافت کیا۔ مسافروں نے بتایا کہ امیگریشن میں 30 منٹ لگیں گے۔ مسافروں نے امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی استدعا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن رکھنے کے احکامات دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا دیگر کاؤنٹرز اوپن ہونے سے امیگریشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور مسافروں کو سہولت ملے گی۔ محسن نقوی نے ایک مسافر کی ایجنٹ کی جانب سے رقم لینے کی شکایت کا موقع پر ہی نوٹس لیا۔ کیس ڈائریکٹر FIA کے سپرد کرتے ہوئے ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ہدایت جاری کی کہ نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوئی اور جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کیا۔ محسن نقوی نے ہدایت جاری کی کہ مکمل سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ ناجائز منافع خوری کا بازار گرم، مہنگائی کا طوفان نہ تھما۔ آٹا مہنگا، سرکاری نرخ 14 کے بجائے روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ کوکنگ آئل، گھی، چاول بھی مہنگے داموں بیچے جا رہے ہیں۔ دودھ، دہی، مرغی کا گوشت بھی مقررہ ریٹس پر دستیاب نہیں۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری نرخ 14 روپے کی بجائے روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ درجہ اول کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 615 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ چاول 450 روپے فی کلو میں فروخت ہونے پر شہری پریشان ہے۔ دودھ 170 روپے کی سرکاری نرخ کے بجائے 210 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دہی بھی سرکاری نرخوں سے زائد 230 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ 800 روپے فی کلو سرکاری قیمت والا بیف 1500 روپے میں، جبکہ 1600 روپے فی کلو کی سرکاری قیمت کی بجائے مٹن 3000 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے برائلر گوشت کی قیمت میں 14 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 668 روپے فی کلو مقرر ہے۔ برائلر زندہ تھوک ریٹ 309، پرچون ریٹ 323 روپے مقرر ہے۔ شہر میں برائلر گوشت کی فروخت کے حوالے سے اوور چارجنگ جاری نہ رک سکی۔ دکاندار صافی گوشت کے نام سے 590 روپے فی کلو میں فروخت کرنے لگے۔ فارمی انڈوں کا ریٹ 267 روپے فی درجن پر برقرار ہے، جبکہ انڈوں کی پیٹی کا تھوک ریٹ 7920 روپے مقرر۔ شہر میں گیس کا بحران، سوئی گیس غائب، پریشر بھی انتہائی کم۔ LPG منمانی قیمتوں پر فروخت۔ LPG سرکاری قیمت کے بجائے 300 سے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ عوام کا زرعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور کارروائی کا مطالبہ۔ شہر میں گیس کا بحران، سوئی گیس غائب، پریشر بھی انتہائی کم۔ LPG منمانی قیمتوں پر فروخت۔ LPG سرکاری قیمت کی بجائے 300 سے 450 روپے کلو میں فروخت۔ عوام کا زرعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور کارروائی کا مطالبہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، شہر میں گیس کا بحران، سوئی گیس غائب، پریشر بھی انتہائی کم ہے۔ LPG منمانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ LPG سرکاری قیمت کے بجائے 300 سے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔
آئی جی پنجاب عبدل کریم نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ ڈی پی او لودھرا کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق اٹک کے ڈی پی او تعینات۔ سردار موہر خان ڈی پی او اٹک سے ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ ایلیٹ پنجاب لاہور تعینات کر دیے گئے، جبکہ ایس پی بنش فاطمہ کو ڈی پی او لودھرا تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب عبدل کریم نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، علی سائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی سائی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب عبدل کریم کی جانب سے 3 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ڈی پی او لودھرا علی بن طارق کو تبدیل کر کے ڈی پی او اٹک تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈی پی او اٹک موار خان کو ڈی پی او اٹک کے عہدے سے تبدیل کر کے ایلیٹ میں پنجاب لاہور میں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیف سٹی میں تعینات ایس پی بنش فاطمہ کو تبدیل کر کے ڈی پی او جو لودھرا تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی سائی آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب بھر میں بھٹا خشک پر چائلڈ لیبر کے مکمل خاتمے کا فیصلہ۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے نئے قواعد لانے کی تیاری۔ پنجاب حکومت پنجاب پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر ایٹ برکلینز رولز 2026 نافذ کرے گی۔ پنجاب میں بھٹا خشک پر چائلڈ لیبر کے مکمل خاتمے کے لیے نئے قواعد نافذ کرنے کی تیاری۔ پنجاب حکومت نے پنجاب پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر ایٹ برکلینز رولز 2026 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز پنجاب نے نئے قواعد کا مسودہ تیار کر کے پنجاب کابینہ کو منظوری کے لیے ارسال کیا۔ پنجاب کابینہ نے مجوزہ قواعد نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ نئے قواعد کے تحت بھٹا خشک مالکان اور انتظامیہ کے لیے بچوں کو ملازمت دینے یا کسی بھی قسم کے کام پر لگانے سے متعلق قانونی پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بھٹا خشک پر کام کرنے والے مزدوروں اور ان کے بچوں کے ریکارڈ کی تیاری، تصدیق اور باقاعدہ اندراج کا طریقہ کار بھی قواعد کا حصہ ہوگا۔ قواعد میں بچوں کی عمر کی تصدیق، ریکارڈ مرتب کرنے اور بھٹا خشک پر چائلڈ لیبر کی نشاندہی کے لیے واضح طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ لیبر انسپیکٹرز کو بھٹا خشک کے معائنے، بچوں کی موجودگی کی جانچ اور چائلڈ لیبر سے متعلق شکایات کی تحقیقات کے لیے واضح ذمہ داریاں تفویض کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ گرین ایکر زمین روڈ، غازی روڈ اور پیر غازی روڈ خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑنے سے عام طرف متاثر۔ بارشی پانی جمع ہونے سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ ادھر ناقص سیوریج سسٹم کے باعث ہربنس پورہ آمر ٹاؤن میں بارشی پانی جمع ہو گیا، رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ گرین ایکرز مین روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑنے سے آمد و رفت متاثر ہونے لگی ہے۔ سڑک پر موجود گڑھے اور شگاف حادثات کا سبب بننے کا خدشہ بڑھا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کو سفر کے دوران شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مین روڈ کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا۔ غازی روڈ پر جگہ جگہ کئی فٹ چوڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ بارش کے بعد گڑھوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے۔ سڑک کی خراب صورتحال کے باعث تاجروں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ مکینوں نے غازی روڈ کے گڑھے فوری طور پر پور کرنے، بارشی پانی کی نکاسی اور سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث ہربنس پورہ آمر ٹاؤن میں بارشی پانی جمع ہو گیا، رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ باسا اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نکاسیاب کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ بارشی پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہونے لگی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ رہائشی مساجد تک نہیں جا سکتے۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث بارشی پانی جمع ہونا معمول بن گیا ہے۔ اچھرا بازار میں پیر غازی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گہرے کھڈے پڑنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ پیر غازی روڈ کی فوری مرمت کر کے عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وہاڑی سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی محمد یوسف کسیلا، ملک نشیر انجم ننگڑیال، میاں محمد ثاقب خورشید اور محمد نعیم اختر خان بھاوا نے ملاقات کی۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو ملتان وہاڑی روڈ کی بحالی پر عوام کی جانب سے ملنے والے شاندار فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیر علاقے کی ترقی کے لیے سنگ میل ہے۔ دو رویہ ملتان وہاڑی روڈ سے روزانہ 4 اضلاع کے لاکھوں مسافر مستفید ہو رہے ہیں۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وہاڑی اور الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔
ارکان اسمبلی نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تحصیل بوریوالا، میلسی اور وہاڑی میں تقریباً 21 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں۔ وہاڑی ریل بازار کی بیوٹیفیکیشن سے شہر کا اربن کلچر نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کا جذبہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے ورثے میں ملا ہے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک، ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اور پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے مکہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ رہنماؤں نے ملکی ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک چیز تو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر طے ہو چکی ہے کہ پاکستان اب اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی شکل کے اندر آگے آیا ہے، جو خطے کے اندر امن اور تحفظ کا ضامن ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے مزید بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور مؤثر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ قیمتیں جو 500 روپے لیٹر سے بڑھ چکی تھیں ڈیزل کی، پیٹرول کی 500 روپے لیٹر چھو رہی تھیں، جب عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے، اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے، محسن نقوی صاحب کی کوششوں سے صلح بندی کی طرف گئیں، قیمتیں تھمنا شروع ہوئیں، تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اسی طرح منافع، اسی طرح جو فائدہ اور قیمتوں کی گراوٹ تھی عوام کو منتقل کی۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے حکومتی پالیسیوں کی حمایت کی اور معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ پیکٹ ہوا ہے مکہ شریف میں ترکیہ کا، سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا، یہ ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی وہ جو جان تھی پاکستان کی، وہ جو زندگی میں چاہتے تھے پاکستانی بھی، اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی چاہتا تھا کہ مسلم امہ کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، تو آپ لیڈ کی طرف ہم لوگ آگے ہیں۔ سلامت پورہ میں پریس کانفرنس کے دوران پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید بھی موجود تھے۔ رہنماؤں نے ملک کی ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور رکن قومی صوبائی اسمبلی NA-129 حافظ میاں محمد نعمان نے حلقہ NA-129 کا دورہ کیا۔ مختلف یونین کونسلز میں ترقیاتی منصوبوں اور صوبائی گیس کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ جوگیا ناگرہ میں 6 انچ قطر کی مین گیس پائپ لائن کا افتتاح بھی کیا۔ حافظ میاں محمد نعمان نے کہا کہ حلقے میں گیس پریشر کا سنگین مسئلہ درپیش تھا، جسے وزیراعظم شہباز شریف کے خصوصی تعاون سے حل کیا جا رہا ہے۔ چوک یتیم خانہ میں گیس کا نیا سسٹم نصب کیا جا رہا ہے۔ بہت جلد NA-129 کے تمام علاقوں میں گیس پریشر بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ NA-129 میں سینکڑوں گلیاں تعمیر ہو چکی ہیں، متعدد گلیوں میں تعمیراتی کام جاری ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے۔ حافظ میاں محمد نعمان نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ پوری قوم وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نئے دفاعی معاہدے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس موقع پر چودھری خادم حسین نمبردار، غلام حسین، میاں عثمان چودھری ہارون، محمد عمران کوارڈینیٹر NA-129 میاں عدنان، ثناء اللہ سنی پرنس، وسیم قریشی، میاں عاطف، علی رضا کمبو، فہد کمبو موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کے بڑے مشکور ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی سکیم پورے NA-129 کے لیے گیس پائپ لائن کی منظور کی ہے۔ الحمدللہ کو 200 ملین کی لاگت سے جو گیس پائپ لائن، ابھی میں نے آج بھی وہاں پر یہ جھگیاں ناگرہ میں افتتاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ چوک یتیم خانہ ہے، ہماری UC PP 172، PP 171، PP 169، تینوں UCs کے حوالے سے یہ بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اپنا 1 سے 2 ماہ کے اندر تمام پورے NA سے گیس کے پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، چونکہ یہ علاقہ ٹیل پر آ گیا تھا، یہاں پر گیس کا پریشر صحیح نہیں تھا، لیکن اس منصوبے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک گھر کے اندر گیس فراوانی سے آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً
हमारी कोई 35 से 40 गलियां जो हैं वो तामीर हो चुकी हैं, जहां वाटर सप्लाई लाइनें डल चुकी हैं, जहां पर अंडरग्राउंड सीवर का काम हो चुका है, पीसीसी हो चुकी है, कंप्लीट हो गई हैं। जो मेजर रोड्स हैं आपके इलाके में राव साहब के, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी जो मेन बुलेवार्ड सब्ज़ाजार जहां पर आप देखा कि बहुत बड़ा कुछ 70 करोड़ की लागत से जो सीवरेज का प्रोजेक्ट हुआ है वो भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ट्रैफिक रवां दवा है। अब हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो गलियों के ऊपर है कि एक एक गलियों को हमने तामीर नो करना है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक से मैनेजिंग डायरेक्टर पाक्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी अहमद उस्मान जावेद ने मुलाकात की। यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों और इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में यौम आज़ादी को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में शहरियों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद, शहर की खूबसूरती और जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी सजावट के इंतजाम पर भी गुफ्तगू हुई। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक ने कहा कि लाहौर को यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी बरकी कुमकुमों, कौमी परचमों, दीदा ज़ेब सजावट से रास्ता किया जाएगा। यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे, वक़ार और शायान शान अंदाज में मनाया जाएगा। ज़िशान मलिक ने कहा कि लाहौर शहर में जश्न आज़ादी कौमी जोश जज्बे और शान व शौकत से मनाई जाएगी। मुख्तलिफ तकरीबात के ज़रिए कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत को फ़रोग़ दिया जाएगा। दूसरी जानिब शादमान लाहौर में माइनॉरिटी डे की मुनासबत से अमन कमेटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने खुसूसी शिरकत की। केक कटिंग तकरीब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, चौधरी अरशद गुजर, फादर नकाश कासिम अली कासमी शरीक हुए। मुख्तलिफ मज़ाहिब मकातब फ़िक्र के कायदीन ने मिलकर केक काटा, जबकि मुकर्रीन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 11 अगस्त के वसावी हकूक़ के पैगाम को उजागर करने पर जोर दिया। कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारा पाकिस्तान की कौमी ज़रूरत है। शुरकाने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के आज़म का भी इजहार किया। मरकजी करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्रोग्रेसिव और नईम मीर ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। प्रोग्रेसिव ग्रुप और अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप कायदीन की चौबुजियामत पर लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। छुट्टी के रोज भी कायदीन की मुख्तलिफ मार्केटों के दौरे, प्रोग्रेसिव ग्रुप और अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप कायदीन की चौबुर्जी आमद। लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप इंजीनियर खालिद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव ग्रुप बशीर मोहसन तकरीब में शरीक हुए। नायब सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप आबद मीर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव ग्रुप हाफिज रिजवान भट्ट भी शामिल हुए। तकरीब में कन्वीनर प्रोग्रेसिव ग्रुप इमरान सलीमी, जुल्फकार भट्टी भी मौजूद थे। सदर मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर सकलैन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मकसूदुर रहमान भट्टी, चौधरी अरशद ने भी शिरकत की। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्रोग्रेसिव और नई मीर ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। दोस्त हैं राइट लेफ्ट जो है, जिनको हम जानते हैं, तो उनको भी हम अपने साथ बुलाएंगे और भरपूर जितना भी ज्यादा वोट होगा। मैं ये नहीं कहता जी मैं 2000 वोट ले आऊंगा, मैं ये नहीं कहता। मैं जितने भी आसानी से ज्यादा हमारी एफर्ट होगी हम वो करेंगे। सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था कि करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के मशकूर हैं, जिन्होंने प्रोग्रेसिव ग्रुप पर एतमाद का इजहार किया। इंशाल्लाह मिलके आज इन्होंने हमारे साथ ऐलान किया है इस इंतखाब के अंदर चलने का और भरपूर चलने का। और आपने देखा है कि क्या खूबसूरत मजलिस थी यहाँ पर और किस तरह बड़ी तादाद के अंदर बिजनेसमैन यहाँ इन्होंने बुलाए हुए थे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2026 का जो लाहौर चैम्बर का इलेक्शन है वो इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव ग्रुप अपने अलायंस के साथ मिलकर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगा। ताजर कायदीन का कहना था कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन में हकीकी ताजरों की हमायत और वोट से प्रोग्रेसिव ग्रुप PF अलायंस के साथ क्लीन स्वीप करेगा। शादबाग जश्न आज़ादी के मौके पर वज़न बरादरी के मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब, चेयरमैन PHA MPA गजाली सलीम भट्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, चेयरमैन फेडरेशन पंजाब इनामुल हक भट्ट, सदर पंजाब खालिद नईम की शिरकत। गजाली सलीम भट्ट ने मुकाबलों के फातह खिलाड़ियों में मेडल्स और सवेनियर तकसीम किए। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, UWSFF के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के मौका पर वज़न बर्दारी के मुकाबलों की आज इख्तितामी तकरीब थी। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। आज के जो फातह बॉडी बिल्डर्स थे उनमें इनामात भी तकसीम किए। मजीद बात गजाली सलीम भट्ट से करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा क्या कहेंगे आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं
اور دوسرا یہ ہمارا جو 79 پر انڈیپینڈنس ڈے ہے اس کے اوپر یہ ایک تقریب کی گئی جو ہم لوگ یونائٹڈ اسپورٹس پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں میں ولولہ ہے، جوش و خروش ہے، اور میں آفتاب بٹ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ویل آرگنائز کر کے اس کو آرگنائز کیا اور بڑا زبردست یہ پروگرام تھا. یہ پورے پاکستان سے یہاں پر کھلاڑی آئے ہوئے تھے جو یہاں پر آ کے اپنی فٹنس کا ٹیسٹ دے رہے تھے اور انعامات لے رہے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ 245 کے جی ہمارے ایک نوجوان نے 245 کے جی وزن اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست پریکٹس ہے، ایک بڑی زبردست یہ ایکٹیویٹی ہے جو نئی جنریشن کے لیے ایک بھرپور پیغام ہے کہ آپ آئیں اور اپنی فٹنس کا خیال کریں اور پاکستان کی عزت کو وقار کو بلائیں. بالکل جی، ملک بھر سے جو ہے وہ باڈی بلڈرز نے آج یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کی ہے، مقابلوں میں یہاں پر حصہ لیا ہے، اور یہ مقابلے نہ صرف ان کی جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ افاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب انٹر ڈویژن کک باکسنگ چیمپئن شپ میں لاہور ساہیوال اور گجراوالہ کے کھلاڑی چھائے رہے. چیمپئن شپ میں شریک مرد و خواتین کھلاڑی کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو بین الاقوامی سطح پر بہترین نتائج لا سکتے ہیں. لشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں قائم سپورٹس فٹ پنجاب باڈی کانٹیکٹ سینٹر میں ہونے والی چیمپئن شپ میں صوبے کے تمام ڈویژنز کے مرد و خواتین کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیے. کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو تسلسل سے مواقع ملے تو بین الاقوامی سطح پر عمدہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کروایا گیا ہے پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کی طرف سے. ٹھیک ہے، -57 kg لاہور ڈویژن کی طرف سے نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور الحمدللہ فائنل میں کوالیفائی ہوں. چیمپئن شپ میں میں نے حصہ لیا اور میں اس میں جیتی ہوں. ابھی میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہوں اور مجھے یہاں پہ فائٹ کر کے بہت اچھا لگا ہے. سیکرٹری پنجاب کک باکسنگ رانا زاہد کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ میں صوبہ بھر سے اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے. یہ انٹر ڈویژن پنجاب ہے جس میں 9 ڈویژنوں کی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور اس کی فائنل جو ٹیم ہے وہ نیشنل چیمپئن شپ کھیلے گی جو ستمبر میں ادھر سپورٹ بورڈ میں انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد نیشنل چیمپئن شپ ہوگی. مقصد صرف گراس روٹ سے اچھے کھلاڑی نکالنا اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک ان کو لے کر جانا. چیمپئن شپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو نیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے پنجاب کی ٹیم میں شامل کیا جائے گا. حافظ شہباز علی، سٹی 42. 14 اگست قریب ہے. شہر کے چوک چوراہے سبز لالی پرچموں سے سج گئے ہیں. جگہ جگہ رنگ برنگے سٹالز لگ چکے ہیں جہاں شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. شہر کی گلی گلی کوچا کوچا جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. جھنڈے، جھنڈیاں، فیس ماسک، بیجز اور غبارے سٹالز پر ہر چیز دستیاب. سبز اور سفید رنگ کے ملبوسات بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. بچوں میں جشن آزادی کا جوش دیدنی. فیس پینٹنگ، ٹوپیاں اور بیجز خرید کر ننھے شہری بھی وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں. بچہ پارٹی کا کہنا ہے کہ جھنڈا اور کیپ لے لی ہے. 14 اگست کو سبز کپڑے پہنیں گے اور پاکستان زندہ باد بولیں گے. میں نے باجا بھی لیا، جھنڈیاں بھی لی ہیں اور سفید اور گرین کلر کا کپڑے بھی لیے ہیں اور میں جشن آزادی میں جھنڈیاں لگا کے جشن آزادی مناؤں. میں اپنے یہ 14 اگست کے لیے اپنے کپڑے بھی لے لیے ہیں، باجے بوجے بھی لے لیے ہیں، جھنڈے جھنڈے بھی لے لیے ہیں. تو ابھی ہم لوگ ریڈی ہو کے آئیں گے. میں نے اپنے گھر کے لیے جھنڈے بھی لے لیے ہیں. ہم نے اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سجایا ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں اپنے گھر میں 14 اگست بہت اچھی طرح منائیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے لیے جھنڈے بھی خرید رہا ہوں، میں کپڑے بھی لیے ہیں اور ان کے پاس جولری ہے، بہت کچھ سب کچھ ان کے لیے. ظاہر ہم کماتے ہیں ان کے لیے، ان کو بتائیں گے کہ 14 اگست کیا ہے تو پھر ان کو پتہ چلے گا یہ 14 اگست کے کیا ہمارے بڑوں نے کیا جانیں دی ہوئی ہیں. شہری 14 اگست کو گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجا کر وطن سے محبت کا اظہار کریں گے. لاہور میں جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. شہریوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. افیا رضوان، سٹی 42. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. سبز لالی پرچموں کی بہار نظر آنے لگی. گلیوں، بازاروں اور شاہراہوں پر لہراتے قومی پرچم شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگے. دکانداروں نے بھی جشن آزادی کے حوالے سے مختلف سٹال سجا لیے ہیں جہاں سبز لالی پرچم کے رنگوں میں تیار کی گئی مختلف اشیاء شہریوں کی توجہ حاصل کر رہی ہیں. بچے سبز و سفید رنگوں سے سجی اشیاء میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. سبز لالی پرچم کے رنگوں میں تیار کپڑے، کلپس، بینڈز، بیجز کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جشن
जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं, वतन से मोहब्बत और आज़ादी की कदर करने का मौका है। इस वक्त हमारे पास दो इवेंट आए हैं। एक तो इवेंट है अपने मुल्क की आज़ादी का और दूसरा है जश्न विलादत, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। इस वक्त दोनों ही कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और जोक दर जोक माशाल्लाह हर बंदा परचेसिंग कर रहा है। महंगाई तो है, उसका रोना तो रो रहे हैं लोग, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये भुला नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अपना बड़ों ने कुर्बानी दे के मुल्क हासिल किया हुआ है। यार एक ये लेना है और कुछ मास्क और मुंह पे लगाने के लिए लेने हैं, और ये एक बैंड बना के लिए चूड़ियाँ। बाजा ने तो बाजा भी लेंगे, 14 अगस्त से एक दिन पहले लेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।